ہاں حالات بہت کرٹیکل ہے. میں خود بھی دل دہلانے والے حادثات پیش آ رہے ہیں, دل دہلانے والے واقعات سننے کو مل رہے ہیں, آئے روز سننے کو مل رہے ہیں. کبھی کسی بیٹی کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہیں, کبھی کسی ماں کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے, کبھی کسی بھائی کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہیں. اس سے پہلے یہ واقعات نہ سننے کو ملتے تھے اور نہ دیکھنے کو ملتے تھے. اب سب سے بڑی مصیبت یہ کھڑی ہوئی کہ اب ایسے واقعات تو روز بروز ہمیں سننے کو ملتے ہیں اور انسان کا دل دہل جاتا ہے یہ واقعات سن کے. اپنے بارے میں بھی انسان خوف زدہ رہتا ہے کہ اللہ حفاظت میں رکھے سب کو, لیکن انسان خود یعنی اپنی ذات کے بارے میں, خود کی ذات کے بارے میں بھی انسان اب بہت زیادہ پریشانی میں رہتا ہے, خوف زدہ رہتا ہے انسان خود کی ذات کے بارے میں بھی. حالات کچھ کرٹیکل ہے. بہتر ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے, لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیم دی جائے. وہ حدیث بھی ہے نا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا فطوبى للغرباء. ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ یہ اسلام پھر سے اجنبی ہو جائے گا, لوگ اس اسلام کو جانیں گے ہی نہیں. ہاں اسلام کا بھی اجنبیت کا دور ہے, یہ اسلام کی اجنبیت کا دور ہے. ابھی لوگ اسلام سے کوسوں دور ہیں اور لوگ اس سے بھی زیادہ دور اسلام سے چلے جائیں گے, بلکہ حالات ایسے ہو جائیں گے کہ لوگ نماز بھول جائیں گے, لوگ زکوٰۃ دینا بھول جائیں گے, لوگ حج کرنا بھول جائیں گے, حتیٰ کہ لوگ کلمہ تک بھول جائیں گے. پھر قوم میں جو بڑے ہوں گے نا, ہمارے جو بزرگ ہوں گے, ان کو کلمہ یاد ہوگا, وہ اپنے بچوں کو پھر تعلیم دیں گے کہ بچوں ہمارے دین کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ. بچوں کو یاد ہی نہیں ہوگا, حتیٰ کہ ان کو کلمہ تک یاد نہیں ہوگا, اور زمانہ بالکل اسی کی اور گردش کر رہا ہے. لیکن میں بھی آئے روز دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پہ یا باقی یوٹیوب پہ, میں بھی دیکھتا ہوں یہ چیزیں. وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں یا وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں نا باہر نکلتے ہیں اور عجیب و غریب مطلب عجیب قسم کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں. اصل میں جو ہے نا یہ معاشرے کا معیار ہی کچھ, مجھے لگتا ہے کہ یہ معیار ہی ہمارا اب گر چکا ہے, ہمارے معیار کا جو گراف ہے نا وہ گر چکا ہے. پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا, جب بھی ہم کہیں جاتے تھے تو ہم دیکھتے تھے اکثر لوگ کتابیں ہاتھ میں لے کے ہوتے تھے, وہ زیادہ سے زیادہ کتابیں پڑھتے تھے, نالج کو گین کرتے تھے. آج کل ہم دیکھتے ہیں لوگ اکثر موبائل کو ساتھ لے کے چلتے ہیں, کتابوں کا کوئی تصور ہے ہی نہیں, لوگ کتابیں پڑھتے نہیں. میں درسگاہ میں پڑھاتا ہوں, میں بچوں کو کہتا ہوں کہ 100 صفحے کی کتاب ہے, اس کو 2 دن میں پڑھیے. ان سے ہو ہی نہیں پاتا, 200 صفحوں پہ مشتمل جو کتاب ہوتی ہے وہ پڑھ ہی نہیں پاتی 7-8 دنوں 10 دنوں میں. پہلے لوگوں کا رجحان علم کی اور تھا, آج کل لوگوں کا رجحان جو ہے نا کسی اور چیز کی طرف ہے. یہ معیار کا فرق ہے, تب معیار اس قسم کا تھا, آج معیار کا جو گراف ہے نا وہ گر چکا ہے. ہمارا معیار یہی ہے, لیکن انہیں چاہیے وہ جو ولاگرز ہوتے ہیں نا, نظر انداز پیرنٹس کیوں کر رہے ہیں؟ اصل میں تربیت کا فقدان ہے نا. والدین خود جو ہے وہ تربیت سے کوسوں دور ہے. والدین جو خود ہے ان کی خود کی تربیت نہیں ہے, تو وہ بچوں کو کیسے تربیت کریں گے؟ جب والد صاحب خود نماز نہیں پڑھتا, وہ بچے کو کیسے کہے گا کہ آپ نماز پڑھو؟ جب والد مورلی خود ڈگریڈ ہے تو پھر وہ بچے کے مورل ویلیوز کو وہ اس کو کیسے مطلب ٹھیک کر پائے گا؟ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. سب سے پہلے اگر ہمیں بدلنا ہے تو ہمارے بڑوں کو بدلنا ہے, ہمارے والدین کو بدلنا ہے, تو اس تربیت کا اثر سیدھی سی بات ہے بچوں پہ پڑے گا. مبشر صاحب, کشمیر کی حالاتوں کی بات میں بھی بات کریں گے. جس طریقے سے اجتماع منعقد کیے جا رہے ہیں, جس طرح پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں, لیکن اکثر وادی کشمیر میں حالات جو ہے بگڑتے ہیں, چاہے وہ سوسائڈ کے معاملے ہو, چاہے ایک انسان دوسرے انسان کا قتل کر رہا ہو. لیکن آج کل جو ہے معلوم نہیں ہوتا, جیسے بڑگامہ میں ایک انسیڈنٹ ہوا اور کئی ایسے نوجوان جو ہے اپنی زندگی کو خاتمہ کرتے ہیں, کبھی جو ہے دریائے جہلم میں چھلانگ مارتے ہیں, کبھی زہر کھا کے. اصل میں میرے محترم یہ دین سے دوری کا سبب ہے. ہم لوگ قرآن و سنت سے, کتاب و سنت سے ہم کوسوں دور ہے. واز خوانی بہت ہوتی ہے, گھر گھر واز پڑھا جاتا ہے, گھر گھر واز سنا جاتا ہے, لیکن اصل جو مقصد ہے نا وہ مقصود اصل میں عمل ہے, مطلوب اصل میں عمل ہے. عمل جو ہے نا عمل میں بہت زیادہ کمی ہے, پریکٹیکل ہم نہیں ہیں. صحابہ جو تھے نا وہ پریکٹیکل تھے. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب وہ حدیث حفظ کرتے تھے نا, وہ حدیث پہ عمل کر کے حدیث کو حفظ کرتے تھے. ہم صرف سننے تک اس کو محدود رکھتے ہیں یا پڑھنے تک اس کو محدود رکھتے ہیں. لیکن اب کیا ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ میٹیریلزم کے پیچھے زیادہ پڑے ہوئے ہیں, ہم مادیت کے پیچھے زیادہ پڑے ہوئے ہیں. میں تو عام انسان کی بات ہی نہیں کروں گا, عام جوان کی بات ہی نہیں کروں, جسے کوئی دین کا تصور ہے ہی نہیں اس کی تو بات ہی نہیں, جسے دین کا کوئی فہم ہی نہیں اس کی تو میں بات ہی نہیں کروں گا. میں ان دینداروں کی بھی بات کروں گا جو صرف سوشل میڈیا پہ جو ہے نا وہ متحرک رہتے ہیں.
آئے روز وہ سوشل میڈیا پہ اپنے ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بچائے، مطلب وہ اپلوڈ کیا کرتے رہتے ہیں مجھے سمجھ ہی نہیں آتا کہ وہ لوگ پڑھے کہاں سے ہیں، وہ لوگ کن استادوں کے پاس انہوں نے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، کن استادوں سے انہوں نے رہبری لی ہے۔ میں خود پریشان ہوتا ہوں۔ اصل مسئلہ صرف پیسے کا ہے، یہ لوگ صرف پیسوں کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں، یہ اپنے آخرت کا سودا کرتے ہیں پیسوں کے لیے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزوں پہ ہیں، the basic 5 principles of Islam. That's اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ سب سے پہلے کلمہ شہادت، یہ گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور اس بات کی گواہی دینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ وإقام الصلاة اور نماز قائم کرنا، وإیتاء الزکاة اور زکوٰۃ دینا، والحج البیت اور حج بیت اللہ کرنا اگر اس کی استطاعت ہو، وصوم رمضان اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا۔